सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर 2024 वो कानून है जो पीटीआई के जलसे से चंद रोज कबल ही मंजूर हुआ। अब सिचुएशन ये है कि इसी कानून के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए और कल रात हमने देखा कि गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, इनको गिरफ्तार किया गया। बाद में बैरिस्टर गौहर को पुलिस ने खुद ही मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहा भी कर दिया। इसके अलावा एटीसी ने पीटीआई अरकान असम्बली को 8 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। साथ ही वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की 8 घंटे तक पुरअसरार गुमशुदगी भी मुअम्मा बनी रही, जिसका ड्रॉप सीन गंडापुर की इस्लामाबाद में सरकारी हुकाम से तवील मुलाकात की सूरत में हुआ। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई की जानिब से भी कुछ दावे किए जा रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कल साथ वहाँ पर बिजी थे और वो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मामला चले हैं उसके बाद बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं और हुकूमत के साथ तो पहले ही हम देख रहे हैं पीटीआई बंद कर चुकी है। ये सारी गिरफ्तारी अमल में आई, इसकी कंडेमनेशन का सिलसिला भी जारी है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी हमने देखा पीपल्स पार्टी की जानिब से भी नवीद कमर और दीगर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमाओं हैं उनकी जानिब से इसको कंडेम किया गया। कई लोग इसको कहते रहे कि कल जो जमहूरियत का जनाजा निकला है, जिस तरीके से पार्लियामेंट से भी गिरफ्तारियां करने की कोशिश की गई, वहाँ पर पनाह लेते रहे लोग। हामिद रजा साहब वो कह रहे हैं कि मैं कल सारी रात उन्होंने खुद को पार्लियामेंट में बंद रखा ताकि वो गिरफ्तार ना हो सकें। तो ये सारे सिचुएशन हमारे सामने आज दिन भर हम देखते रहे हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी, उसके बाद फैसल वाडा साहब वो अलग से क्लेम कर रहे हैं मामला किस जानिब जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और आगे क्या होने वाला है। सारी सिचुएशन को देखते हुए डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर दानिश हैं, ज़ाहिर शाह शराजी, हमाद रुहेला ने भी हमें ज्वाइन किया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कल रात से पहले तो वो जलसा हुआ, मोहम्मद जुबैर साहब जो कि हम देख रहे हैं पीएमएलएन के रहनुमा रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद ये मैसिवली सक्सेसफुल जलसा था जिसके असरात अब हमें दिखाई दे रहे हैं। और ना सिर्फ वो बल्कि पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत वक्त की इत्तेहादी भी है वो भी इसको कंडेम कर रही है। ये चल क्या रहा है बेसिकली? देखिए, इस वक्त तो 3 चीज़ों को लेकर आगे बढ़े आप। एक तो ये कि एक जलसा हुआ जिसको कल आपने डिसेंट कहा और उसका मतलब ये था कि अच्छे खासे लोग आ गए थे। कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं था अगर आप मालूमात करें पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन इसमें दूसरी तरफ एक और चीज़ भी है कि हुकूमत बहुत खाइफ है और खाइफी की चक्कर में उसने एक नए कानून को की इजरा की। रातों रात उस कानून को बनाया गया और उस कानून के तहत जो है उनको एक जगह दे दी गई। चलो जगह दे दी गई थी, अब उनको छोड़ देते, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, लेकिन उसके ऊपर आपने कंटेनर लगा दिया। तो हुकूमत तो खाइफ है, एक तरफ तो ये है। दूसरा ये कि जलसा बहुत कामयाब तो नहीं है। ज़ाहिर है जुबैर साहब अब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन बाहर जितनी मालूमात हमारे लिहाज से वो ये है कि जलसा बेहतर था और केपीके के लोग ज़्यादा थे। और क्योंकि केपीके में इस वक्त हुकूमत पीटीआई की है, वज़रा है, उनको आज़ादी है, इस तरह की मोबिलाइजेशन है पंजाब, सिंध और दूसरे बलूचिस्तान या दूसरों और गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन मेन केपीके था। तो इसमें पावर शो फिर भी हुआ। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक ख़राब 2 चीज़ हुई हैं। एक तो उसमें वो तकारीर थी जो रियासत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ की गई, जो कि उस कानून के तहत जो है वो बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं थी। उसके ऊपर एक्शन हुआ। लेकिन जो एक्शन हुआ है वो एक्शन भी कंडेनेबल है, इसलिए कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई जो है वो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और सेशन जारी है, ये वो सेशन के लिए आया है, उसकी गिरफ्तारी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कस्टोडियन ऑफ द आपका पार्लियामेंट जो है वो उसकी इजाज़त ना दे, स्पीकर। और इसीलिए आज स्पीकर साहब को जब मुख्तलिफ जगहों से, इवन के पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है उसने भी और दूसरे लोगों ने भी इसका इशारा किया और कंडम किया, और स्पीकर का भी स्टेटमेंट आ गया कि उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जिन्होंने पार्लियामेंट के तक़द्दुस का ख्याल नहीं रखा। अब सवाल ये है कि हम माजी में देखें तो इमरान खान की हुकूमत में भी पार्लियामेंट लॉजेस से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंट से भी किया गया। हम उससे पीछे चले जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुफ्ती महमूद को सार्जेंट के ज़रिए डोल करके बाहर फेंक दिया था आपके। तो पाकिस्तान में ये होता रहा है और ये कोई नई बात नहीं, लेकिन इसका
ایک لولی لنگڑی بیکار پارلیمنٹ، غیر مؤثر پارلیمنٹ، مفاد پرست پارلیمنٹ ہے، اور جس میں آئے ہوئے اکثر لوگ عوام کے نمائندے تو نہیں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ناراض ہو کوئی خوش ہو، ہم نے تو بات وہ کرنی ہے جو سچ ہے۔ تو ایسی پارلیمنٹ جس کی اپنی اہمیت کھو چکی ہے، لیکن پھر بھی اتنی اہمیت تو ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ کو وہاں سے گھسیٹ کر لایا گیا، یہ غلط ہے۔ اب علی امین گنڈاپور کا ہے، علی امین گنڈاپور کا اتنا شور مچا، ان کے انفارمیشن کہ جو ان کے رابطے کے جو وزیر تھے وہ صاحب پریشان تھے، ان کے لوگ پریشان تھے، ارے بھائی علی امین گنڈاپور اپنی مرضی سے گئے تھے۔ ہم نے بہت پہلے اس کو اپنے ٹویٹ اور ولاگ اس میں بھی دو رائے ہیں نا سر، ایک تو یہ والی رائے کہ یہ اپنی مرضی سے گئے تھے، دوسری رائے پیپلز پی ٹی آئی کی ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ بھی میں نے کوٹ کی۔ معلومات دے رہا ہوں نا، میں اپنی معلومات دے رہا ہوں۔ 7 آدمیوں کی میٹنگ تھی، 7 آدمیوں کی میٹنگ میں گپے لگ رہی تھی، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، موبائل بند بھی تھا، جیمر کا نام لے لیا گیا۔ پی ٹی آئی نے اپنی پہلے تو رونا رویا کہ جناب ان کو تو ڈالے والے اٹھا کے لے کے گئے، وہ چیف منسٹر ہیں یار، کوئی تک ہونا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو، ایسے چیف منسٹر کو ڈالے میں اٹھا کر جو ہے وہ لے جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ نہ ادارہ، نہ ریاستی ادارہ، نہ حکومت ایسے عمل کرے گی۔ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، 7 آدمیوں کے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، خوش گپیاں ہو رہی تھیں اور وہاں ہنسی مذاق جاری تھا۔ اور ایک بات تو صحیح ہے، کسی نے آج لکھا ہے، جنگ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا نام ہے، یہ علی امین گنڈاپور، گور خان، عمر ایوب اور شیر افضل کیا رونگ نمبر ہیں؟ اب یہ رونگ نمبر ہیں، بالکل رونگ نمبر ہیں، نظر ایسے ہی آتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بازیاب بھی ہو گئے۔ علیمہ خان خود کہتی ہیں، اب جہاں تک چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کی کسی بات کو آپ سیریس نہ لیا کریں، کیونکہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے، دوسرا اسی لمحے چینج ہو جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ابھی انہوں نے کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جو رپورٹرز تھے ان کے سامنے سیکنڈوں میں اپنی اسٹیٹمنٹ کو چینج کیا تھا، کہا تھا کہ جی یہ جو فوج ہے اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، اور دوسرے لمحے وہ کہتے ہیں کہ فوج کا کوئی نمائندہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور وہ ہمارے ساتھ بات کرے۔ تو ان کی اسٹیٹمنٹ کو سیریس نہ لیں۔ باقی رہی بات کہ حکومت کا یہ عمل جو ہے، یعنی پارلیمنٹ کا جو عمل ہے، وہ اس کے اوپر شدید، ٹھیک ہے آپ کی لا موجود ہے، ایکشن لے، لیکن جو تقدس ہے کسی بھی حال میں پارلیمنٹ ہے اس کا تقدس رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، چلیں ان کی بات کو، جیسے وہ کہہ رہے بانی پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ کو سیریس نہ لیں، لیکن جو بھی ساری سنجیدہ ہم دیکھ رہے ہیں، تشویشناک صورتحال ہے، اس کو تو ہم سنجیدگی سے لے سکتے ہیں نا، جو معاملات ابھی بنے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پہلے گرفتاریاں ہوئیں، اس کی فوٹیجز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت تمام حزب اختلاف کی جو پارٹیز ہیں اس کو کنڈیم کری ہیں، انکلوڈنگ آپ کی پیپلز پارٹی جو کہ اتحادی جماعت ہے اس وقت حکومت وقت کی، جے یو آئی فے کی جانب سے بھی کنڈیم کیا گیا۔ اب اس پہ ایکشن آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ساری سچویشن پہ بھی ذرا اپنی نظر ڈالیے گا، یہ ہو کیا رہا ہے اور مزید اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، کس جانب جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، ہم نے پچھلے 2-3 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس سے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوئی سیاسی منظرنامہ ملک کا تبدیل ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جو غیر یقینی کی صورتحال سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام ہے وہ بڑھ رہا ہے، جو میرا خیال ہے سوسائڈل ہے کسی بھی سوسائٹی، ملک اور ریاست کے لیے۔ یہ میرا خیال ہے وہ ایشو ہے جس پہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور بائی دی وے آج ہی دیکھیں چائنا کا ایک بڑا امپورٹنٹ تجارتی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، ایس آئی ایف سی کے لوگوں سے آج ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا یہاں سے تاثر لے کے جائیں گے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی جائے گی، کیا ہوگا؟ دیکھیں اب دو چیزیں، ایک تو دانش نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتا دیا آپ کو، جو سنجیدگی ہے وہ تو نہیں ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیول پہ دیکھا جائے، اور دوسری طرف ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ بھی بالکل لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی اندازہ نہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، یا یہ کہ وہ اپوزیشن برائے اپوزیشن کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ دیکھیں اب جو آمنہ کہا جاتا ہے نا کہ کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو دور دور تک کبھی سمجھ نہیں آئی بات، کبھی حالات کو کیش کرنا نہیں آیا۔ یہ بڑا اچھا موقع تھا جس کو آپ کیش کرا سکتے تھے پرسوں کے جلسے کے بعد جو پارلیمنٹ میں ہوا۔ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے۔ دیکھیں ایک طرف آج گور خان صاحب پریس کانفرنس ابھی تھوڑی دیر پہلے کرتے ہیں،
اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ایاز صادق صاحب اسپیکرز کے جو اقدامات ہیں، اور جو انہوں نے کہا کہ 2014 میں بھی میں نے نوٹس لیا تھا اور میں نے ایف آئی آر درج کروائی تھی ایسے واقعات پہ، وہی کروں گا۔ ایک طرف وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف سلمان اکرم راجہ کیا کہہ رہے ہیں آمنہ؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کل جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ اپنا اسپیکر کی مرضی کے ساتھ ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہاں دیکھیں اب اگر آپ یہ بات کریں گے تو اس کا مطلب جو آپ کو تھوڑا بہت سپورٹ بھی دینا چاہ رہا ہے، ظاہر ہے آپ کے ساتھ تو نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ اسپیکر جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، اس کی سننا ہوتا ہے، لیکن یہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کم از کم سنجیدگی سے لیں، لیکن سنجیدگی سے لینی نہیں۔ دیکھیں اب ایک طرف ریاست مخالف بیانیہ ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ نے اس طرف جانا ہے، ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا گنڈا پور کا، پہلی تو بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ گنڈا پور کے 7-8 گھنٹے کی تو کچھ دانش بھی بتا چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جس انداز سے وہ غائب ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اپنی مرضی سے تین جگہوں پہ گئے ہیں، تین جگہوں پہ گئے ہیں، کس سے کیا بات ہوئی، اچھا بالکل کن 3 جگہوں پہ گئے، کس سے کیا بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ ان کے مخالفین صحیح کہتے ہیں نا آمنہ کہ وہ دن میں للکارتے ہیں اور شام کو رات کو وہ پاؤں پکڑتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کچھ کرنے کے بعد بھی پھر آپ کی پارٹی کے اندر بھی انگلیاں آپ پہ اٹھائیں کہ جی کمپرومائز ہے ہمارا سی ایم، تو مجھے بتائیں پارٹی کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرا خیال ہے آمنہ، جو آج میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے، وہ علی محمد خان کا سٹیٹمنٹ ہے پارلیمنٹ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی غلط ہوا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے نا وہ 8 تاریخ کو کل جو ہے نا وہ جمہوریت کا 9 مئی ہے۔ دیکھیں ان سو مینی ورڈز پہلی دفعہ فلور آف دی ہاؤس وہ مان رہے ہیں کہ 9 مئی غلط ہوا، لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داری نہیں، یہ بات مان لیں 9 مئی کو کہنا کہ وہ غلط ہوتا، وہ تو یہ کہتے رہے ہیں کہ اداروں پر حملہ غلط ہے، لیکن وہ ذمہ داری نہیں، ہم نے اس طرح کبھی نہیں کہا۔ دیکھیں ہم نے ثبوت سارے دے دیے گئے ہیں۔ دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ اگر عدالتیں مقدمہ نہیں چلاتی تو کیا ہوگا، اسی کے لیے تو اب نیا لاء لے کے آیا جا رہا ہے کہ جی اب اس وقت تو آئے 2 عدالتیں بنانے کی بات ہو رہی ہے، ایک آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے، اور جو موجودہ عدالتیں جو سائڈ لے رہی ہیں اس وقت وہ بھی تو مصیبت بنی ہوئی ہے نا۔ اصل بات ہے کہ اس کو دیکھنے کی، اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں نا، اس سارے معاملے کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اب یہ ساری صورتحال جو اسپیکر کے پاس معاملہ گیا، اسپیکر نے اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا، اور آپ اپنی زبان وہی استعمال کیا جا رہے ہیں۔ بھائی دی میں ایک اور بتاؤں، بانی پی ٹی آئی نے کیا کہا، جن سے سوال پوچھا گیا کہ جی یہ جو اپنا تقاریر کی گئی ہیں جس طریقے سے کی گئی ہیں، سارے لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے وہ کہہ رہے ہیں، نہیں بات یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نا، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ اس کو اون کر رہے ہیں، جو کہا اس نے ٹھیک کہا۔ انہوں نے کہا جی آپ کی پارٹی کے لوگ تو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ غلط ہوا، انہوں نے کہا کہ جو کر رہے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میری پارٹی کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں آمنہ یہ اتنی بڑی جس کو کہتے ہیں کہ کنٹرڈکشن ہے ان کے اپنا ذات کے اندر، کہ یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں، اور آئندہ کا سینیریو بھی خراب کر رہے ہیں، جس طرح بھی بتایا گیا کہ ایک طرف بات کرتے بھی ہیں پھر مکر جاتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مقدار سے بات کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب یہ ساری جو سچویشن ابھی بنی ہوئی ہے، یہ اس کی ذمہ داری کس کے سر پہ عائد ہوتی ہے؟ پی ٹی آئی نے کیا جو جلسہ کیا تھا اسی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چونکہ للکارا گیا تھا، ہم نے دیکھا کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو بلکہ جس طرح سے کہا گیا کہ لاہور کا رخ کریں گے، مریم صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کو، یہ سارے معاملات بنے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک فائری سی سچویشن بن گئی ہے دونوں سائڈ سے، بڑے سخت قسم کے اس پہ ریاکشن بھی آیا، جو گرفتاریاں ہوئیں، اور اس کے بعد اب یہ جو معاملات ہیں، مذاکرات کے دروازے بھی پی ٹی آئی بند کر رہی ہے، بنے گا کیا پھر آگے، کس طرح سے چلیں گے؟ آمنہ دیکھیں ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کل جو کچھ جلسہ ہوا، میرے خیال میں دیکھیں جلسہ ایک سیاسی جماعت کا حق ہے، آپ نے ان کو اجازت دے دی، پھر آپ انہیں ٹیکنیکلی گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ 3 سے 7 بجے تک جلسہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اگر کوئی چیزیں ہوئی ہیں تو اس کو باقاعدہ آپ نے کیسز کیے، اور اس کا مطلب حکومت نے ایک لوز بال کھیلی ہے۔ آپ اس کو مانتے یا نہیں مانتے، ہم ماضی کی ڈسکشن میں نہیں جاتے کہ 9 مئی اچھا تھا یا برا تھا، میرا خیال 9 مئی اسی وقت کنڈیم ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ایک ریٹن پریس کانفرنس کر دے کہ ہاں جو ان کو 8 لائنیں لکھ کے دی جائیں گی، پھر اس کے بعد ہی بات ختم ہوگی۔ اس پہ بحث کرنے کا فائدہ ہے نہیں کہ 9 مئی کس نے کروایا اور کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو اندازہ ہے کہ 9 مئی کس طریقے سے ہوا، اس پہ بحث پہ ہم دوبارہ نہیں جاتے۔ آگے کیا ہو رہا ہے، آج میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ آن ریکارڈ ہے، اور وہ ہے پارلیمنٹ، جو خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹ ہے وہ اتنی مقدس ہے جتنی کہ آپ کی فیڈرل پارلیمنٹ ہے یا سینٹ ہے۔ اس کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، اور اس قرارداد کا متن اگر میں پڑھ دوں تو اس میں بالکل ملک کے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی،
نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی گئی ہے نہ فوج کے خلاف کی گئی ہے، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو فوج کے اندر کچھ ایسے عناصر بقول اس قرارداد کے ان کا قبلہ درست ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے پارلیمنٹ کی جانب سے، پارلیمنٹ کی ڈیمانڈ ہے. وہ کہہ رہے جی 90% فوج ہماری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے. جو 10% ہے یا 5% ہے جن کے غلط فیصلوں کی وجہ سے شاید تحریک انصاف یا ملک کو جو ہے وہ خطرات ہیں. اسد کیسر نے جو پریس کانفرنس کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ممبر اسمبلی ہیں، وہ ہم سے زیادہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ شاید تھوڑا بہت ڈر کے مارے نہیں بولتے، لیکن ملک کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے. آج انہوں نے بلوچستان کی بات بھی کی، قبائلی علاقوں کی بھی بات کی تھی کہ معاملہ بڑا سیریس ہے، اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. اس کو ہم ایک کہتے ہیں نا کہ ایک الزام تراشی، الزام برائے الزام کی کہانی نہیں ہے. لیکن جو ایک آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ خطرناک یہ ہے کہ جمعے کو ملک گیر ہڑتال ہوگی. تو اب یہ سوچیں کہ جلسے کی اجازت حکومت نے دی، جلسہ ہوا، بالکل اداروں کے خلاف اگر بات ہوئی ہے تو ادارے جواب دیں گے اور قانون موجود ہے، آپ ان کے خلاف کیسز کر رہے ہیں بالکل ٹرائی کریں. لیکن جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے آپ لوگوں کو گھسیٹ کے نکالتے رہے، میرے خیال میں پارلیمنٹ کا تقزز تو یہ خود ہی پامال کرتے ہیں، پھر لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ بڑی سپریم ہے اور اس کو بڑی عزت دینی چاہیے. کوئی کہتا ہے ووٹ کو عزت دینی چاہیے، لیکن سلیکٹو عزت اپنی مرضی کے مطابق، جب ان کا دل چاہے عزت دو، جب دل چاہے ٹھڈے مارو. اب جمعے کے دن جو ہے کال دی گئی ہے اکراس دا بورڈ کے پورے ملک میں ہڑتال ہو. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور دن ایسا ہوگا جس کے اندر کئی خدشات، کئی خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں دو وجوہات ہو سکتی. یا تو حکومت خود اپنے حالات سے تنگ ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ کسی کے سر چڑھ جائے کوئی معاملات ہوں، ملک کے اندر انارکی پھیلے. اور ان دونوں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو چپکلش ہے وہ میرے خیال میں ملک کی صورتحال بڑی زیادہ نازک ہے. ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ آپ کا بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، قبائلی علاقوں کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، آپ کے بارڈر کے اوپر، ویسٹرن بارڈر کے اوپر چیزیں وولیٹائل ہیں، اکانومی آپ کی ڈیریل ہوتی جا رہی ہے، لوگ آپ کے ادارے جو ہے نا وہ قرض پہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ سوچنا یہ ہوگا کہ آیا جمعے کے بعد کیا ہوگا. پھر مینار پاکستان کا اعلان ہے. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کی چپکلش اور ذاتی مفادات کی جو جنگ ہے وہ میرے خیال میں ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور آخری بات جو آپ امین اللہ گنڈا پور کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کی اور احتشام صاحب نے بھی کی، میں تھوڑی سی بات کروں گا. دیکھیں دو چیزیں، فوج نے ایک بات بڑی واضح کی ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت، دیکھیں میں کون سی خاموشی، دیکھیں انہوں نے تو کھل کے بات کر دی ہے کہ جناب جو چیزیں ہوئی ہیں جنرل فیض کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ جی وہ فوج کا جرنیل تھا، ہمارا تو نہیں تھا، اور وہ غلط تو نہیں کہہ رہے نا. اور یہاں بھی انہوں نے جو باتیں کی، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ کہاں تھے، کیونکہ اس میں دو رائے پائی جا رہی ہے. ایک یہ کہ ان کو لے کے گئے اور وہ غائب رہے. ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا پی ٹی آئی یہ نیریٹو دے رہی ہے. دوسری جانب دیکھیں ایک جو میری رائے ہے، میں یہ بتاتا ہوں، میں رات کو بھی کہتا رہا، دیکھیں بلکہ ہم اپنے نہیں کوئی رائے نہیں ہے. میرے خیال میں رات کو ان کو بلایا گیا تھا، وہ میٹنگ میں گئے، ان کے پارٹی لیڈرز نے ٹویٹ کیا کہ ان کو بلایا گیا ہے ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے. اور وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے، میرے خیال میں ان سے اسٹیبلشمنٹ بھی بات کرتی ہے، ان سے فوج بھی بات کرتی ہے، جس طرح پرائم منسٹر سے کرتی ہے. تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ مطلب کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایشو بنائے کہ جناب کیوں بات کی چیف ایگزیکٹو نے. میرے خیال میں بات ہوگی، وہ پشاور میں بھی بات کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کریں گے، وہ فوج سے بھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایک نظام چلانا ہے، پورا صوبہ چلا رہے ہیں. اور وہ وولیٹائل صوبہ ہے جو کہ بارڈر کے ساتھ ملا ہوا ہے، جہاں لا اینڈ آرڈر کی ایشو ہے. آپ کے خیال سے چیف منسٹر کہاں جائے گا، کس سے بات کرے گا؟ چلیں حماد کی طرف چلتے ہیں، آپ کا ٹیک آ چکے. حماد دیکھیں مانا ہوا ہے نا جی، اس میں کون سی بات نہ ماننے والی. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں 8 گھنٹے میٹنگ میں تھا، 8 گھنٹے میٹنگ کر کے آیا ہوں. وہ تو انہوں نے مانا ہے نا، اس میں تو کوئی ایسی نہ ماننے والی بات نہیں. پارٹی بھی مان رہی ہے کہ میٹنگ سوال تو میرا یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ساری سچویشن ہمارے سامنے بنی، جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئیں، جو سارے معاملات بنے، اس پہ آئین و قانون کیا کہتا ہے. لیکن میں اس پہ آئین و قانون کا ریفرنس کیسے دوں؟ ابھی آپ کو ایسے سچویشن لگ رہی ہے آئین و قانون والی اس وقت ملک میں ہے، اس کی کوئی پاسداری کی جا رہی ہے؟ دیکھیے آئین اور قانون پہ اور سیاسی منظرنامے پہ آنے سے پہلے میں آج آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. کہانی آپ کی اجازت سے کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے کہیں جانا تھا، وہ رات کے وقت نکلا، اپنی گاڑی لے کے سڑک پہ نکلا، مگر رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ ایکسیڈنٹ کچھ زیادہ نہیں ہوا، وہ گاڑی سے اترا، اس نے دیکھا گاڑی کا کچھ نقصان ہوا، اس کو دیکھ کے کچھ غصہ آیا. دوسری گاڑی کا بھی نقصان ہوا تھا، یہ دونوں آپس میں تلف کلامی ہوئی دونوں لوگوں کی، اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی، جیسے روڈ ریج انسیڈنٹس میں ہوتا ہے. اور جب یہ ہوا تو اس کے بعد کچھ دیر یہ لوگ لڑتے رہے، لیکن پھر تھک کے جب ہار گئے تو ان کو سمجھ آیا کہ معاملہ ہاتھا پائی سے، تلف کلامی سے حل نہیں ہوگا. اتنی ہی دیر میں وہاں پر پہلے شخص کا ایک دوست اپنی گاڑی پہ گزرا، اس نے گاڑی دیکھی، دوست کو دیکھا، وہ رک گیا، پہچانا اس کو،
उतरा देखा, उसकी गाड़ी का नुकसान देखा और उसने सोचा कि यार इस वक्त तो इससे ज्यादा बेहतर और कोई वक्त है नहीं मेरे पास अपनी दोस्ती साबित करने के लिए। वो गया और उसने अपने दोस्त की तरफ से दूसरे शख्स को कहा कि तुमने मेरे दोस्त का माली नुकसान तो कर दिया है, लेकिन खबरदार अगर तुमने इसको बदतमीजी की नजर से देखा मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। अब ये सुनना था, पहले वाला शख्स गुस्सा उसका कम हो चुका था, लेकिन ये सुन के मजीद उसको गुस्सा आया। वो कुछ नहीं बोला मगर उसकी आंखों से गुस्सा नजर आने लग गया। अब उसकी आंखों में गुस्सा देख के दोस्त दोबारा कहता है कि अब तुम मेरे दोस्त को गुस्से से तो देख रहे हो, खबरदार तुमने इसको बुरा भला कहा मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। वो ये कहना था कि वो शख्स दोबारा चीखपा हो गया, उसने गालिम गलोच चोरी कर दी उस दोस्तों के बारे में, दोनों को बुरा भला कहने लग गया। ऐसे में जो पहला शख्स था उसको समझ आ गया कि अगर मैंने मामले को हल करना है तो मुझे अपने इस जज्बाती दोस्त से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। उसने अपने दोस्त को कहा कि भाई आपकी मेहरबानी, आप मेरी हिमायत मत कीजिए, मैं खुद अपना मसला हल कर लूंगा। अब ये जज्बाती दोस्त यहाँ पर कौन है? सही, अब आप इसका अंदाजा आप और सुनने वाले लगाइए। मैं आगे सियासी मंजरनामे पे आ जाता हूँ। गंडापुर साहब का ये जो कल परसों वो जलसे में गए, अपने लीडर की नुमाइंदगी कर रहे थे, अपनी पार्टी की मुश्किलात बयान कर रहे थे, वहां पर उन्होंने तमाम वो बातें की जो एक मंजे व सियासतदान को नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त अगर पीटीआई का कोई मुकदमा लड़ रहा है और लेकर आगे चल रहा है पीटीआई के अपने लोगों के अलावा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया है। मीडिया के बारे में भी उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की वो निहायत नामुनासिब जबान थी, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर एक शख्स अपने हामियों के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहा है तो आप उससे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो सियासी हरीफों के बारे में सोच समझ कर बोलेगा। बदकिस्मती ये है, फर्क ये है मेरी उस जो मनगढ़ंत कहानी जो फसाना मैंने आपको सुनाया उसमें और हकीकत में, कि जिस शख्स का उस कहानी में नुकसान हुआ था, जिसकी गाड़ी लगी थी, उसको बहुत जल्द समझ आ गया कि मेरे इन दोस्तों के होते हुए मेरे मामला सीधे नहीं होंगे। फैसल वाडा साहब भी यही कह रहे हैं ना आज, वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा जी कि जो खान साहब है उनकी जान की जिम्मेदारी भी अगर उनको कुछ होता है तो ये अली अमीन गंडापुर साहब पर जाती हैं, जो जेल जाने की बातें करें कि वहां से उनको रिहा करवा के लाएंगे। देखिए, जो फैसल साहब के सोर्सेज है वो हमारे तो नहीं है, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जिस शख्स का नुकसान हो रहा है वो समझ नहीं रहा कि उसको अपने इन जज्बाती दोस्तों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। अब बात रही पार्लियामेंट के तकद्दुस की, तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया था, हमारे पार्लियामेंट के रूल्स में, नेशनल असेंबली के रूल्स में, प्रोविंशियल असेंबली के रूल्स में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी शख्स को पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट से उठाया नहीं जा सकता जब तक स्पीकर से इजाजत ना ले ली जाए। और इजाजत लेने का जो तरीकेकार है, जो फॉर्म है, वो स्केड्यूल में लगा दिया गया है, लग कर दिया गया है स्केड्यूल में, ताकि बावक्त जरूरत सनद रहे। लेकिन अभी जो हुआ, लोगों को उठाया गया, इसमें स्पीकर साहब ने भी एक स्टैंड लिया है, इसी तरीके से नवीद कमर साहब ने भी स्टैंड लिया है। अच्छी बात है, उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो खुशाइंद बयानात हैं। उनकी नीयत का हमें नहीं पता, इसलिए इस वक्त इसके ऊपर तनकीदी जायजा लेना मुनासिब नहीं है। उन्हें वक्त देना चाहिए कि क्या वाकई वो अपने इस बयान के ऊपर कायम रहते हैं और वो वाकई कोई एक्शन लेते हैं, तो फिर तो बहुत बखूबी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं लेते तो फिर हम उस वक्त इनके इन एक्शंस का तनकीदी जायजा ले सकते हैं। जहां तक हमले की बात है, तो इस मुल्क में इदारों पे हमले होते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे होता रहा है, पीटीवी पे होता रहा है, जीएचक्यू पे होता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है जिसको वो आज कह रहे हैं कि पार्लियामान पे हमला हो गया। नहीं होना चाहिए, बाकी हमले भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन पार्लियामान के बारे में इमरान खान साहब खुद फरमाते रहे हैं कि मैं पार्लियामान पे लानत भेजता हूं। तो जहां पर पार्लियामान पर एक सियासी लीडर ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहा है और जब उसको कहा जा रहा है कि अपनी जबान पे, अपनी सोच पे, अपने बयान पे नजरसानी कर लें, तो वो कहते हैं कि मैंने तो बड़ा हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया अभी पार्लियामान के बारे में। जब आप ऐसे बीच लगाएंगे क्या तो कहेंगे आप? प्लाजिबल डिनाबिलिटी। ठीक है, चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, आपका इस हवाले से टेक आ चुके हैं, बाद एक और अहम स्टोरी उस पर बात होगी। वेलकम बैक। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर जगह एक और डिस्कशन वो ये कि इस वक्त जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए एक आइनी तरमीम की बातें हो रही हैं। इस हवाले से बहस का सिलसिला भी जारी है। फिर ये भी कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत, उसमें तोसी के हवाले से भी खबरें पाई जा रही हैं, जिसके हवाले से खामोशी खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तोड़ी है और उन्होंने कहा कि इस हवाले से बात हुई है मुझसे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है एक्सटेंशन लेने से। अब ये जो कहा जा रहा है कि आइनी तरमीम, ये कहा ही जा रहा है कि बर वक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाने के लिए की जा रही है, लेकिन क्या इनके पास नंबर्स पूरे हैं और बेसिकली इसका मकसद हो क्या सकता है? इस पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी एहतशाम साहब। देखिए, हम ना ये एक सिर्फ एक इशू है ना, ये वाला जिसका आपने जिक्र किया, काई साहब की एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी, जजों की तादाद जो फैसला किया गया 17 से
23 करना, वैसे तो 17 से 21 होंगी, 2 एडहॉक जज हैं, लेकिन जो बातें इस्लामाबाद में हो रही हैं एक ग्रेटर पैकेज जो है वो इसका है अदलिया के हवाले से कि आइनी तरामीम का एक बड़ा मसवदा पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर रमा या मौजूदा जिसको कहते हैं हफ्ते के दौरान ही। उसकी बुनियादी वजह ये बताई गई है, हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि जी अदलिया ने हुकूमत को बेबस करके रख दिया है, हुकूमत जो है ना वो काम नहीं कर सकती, लिहाजा इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो कहा गया था, ये 14 मई 2006 में जो एग्रीमेंट हुआ था बीबी और नवाज साहब के दरमियान, उसकी रूह से बुनियादी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। अब इस वक्त क्यों लाने का फ़ैसला किया गया, 2006 से अब तक इंतज़ार किया गया, ये मेरा ख्याल है देखने वाली बात है। हर हुकूमत अपने प्रेशर में फ़ैसले करती है कि इस वक्त क्या करना होता है। तो एक लिहाज से तो ये ठीक है कि इस वक्त हुकूमत जनरली महसूस करती है कि वही अदलिया जो PTI के हवाले से सख्त फ़ैसले कर रही थी आज नरम गोशा रखती है। क्यों? अब ये लड़ाई आप देख लें, एक तरफ हुकूमत से भी है और अदलिया की मुख्तार के साथ भी मामला ठीक नहीं है। तो उस सारे मामले को देखते हुए तय किया जा रहा है कि जी एक ग्रेटर पैकेज लाया जाएगा अदलिया में तब्दीलियाँ लाने के लिए। अब सवाल है काई साहब ने जो बात की है, हम ना उस हवाले से हमारे कोर्ट रिपोर्टर भी जो जाते हैं ना उनसे बहस होती है, वो यही कहते हैं कि काई साहब अभी तक नॉन कमिटल हैं। ये आप नहीं कह सकते, उन्होंने कह तो दिया है, लेकिन जब सबको आप सारे जिसको कहते हैं मुलाजमीन को तोसी दे देंगे तो वो भी फिर अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को। बज़ाहिर तो उन्होंने कंट्राडिक्ट कर दिया जो उनकी बात हुई थी राना सनाउल्लाह के साथ। तो सवाल इस वक्त यही है आमना, जो बड़ा सवाल है कि हुकूमत इस वक्त चाहती है कि जब अक्टूबर के बाद जब मंसूर अली शाह जब आ जाएंगे, बन जाएंगे चीफ जस्टिस, तो उस वक्त जो इतने लोग होंगे उनको बैलेंस कैसे किया जाएगा। क्योंकि आप देख लें बैलेंस तो आप टोटली जो है वो काई साहब के ख़िलाफ़ हो गया। वो काई साहब ने तो बड़ा ओपनली ये कह दिया कि जी एक ज़माना था, एक वक्त था, थोड़ा सा पहले तक हमें पता होता था किस जज ने क्या फ़ैसला करना है। अब तो कहते हैं मुझे राइट लेफ़्ट का नहीं पता, उनका नुक्ता नज़र क्या है। तो सवाल यह है कि एक तो हुकूमत डेफिनेटली अचीव करना चाहेगी, बैलेंस किस तरह हो सकता है ये तरमीम लाएगी। अब दूसरी बात है नंबर्स गेम। बज़ाहिर तो नंबर्स गेम में जो उनका क्लेम है वो ठीक ही लगता है। मौलाना फजल रहमान के 8 वोट जो हैं, 4 असम्बली के, 5 नेशनल असम्बली के, गालिबन 4 सेनेट के, वो तो उनके मिल जाएंगे। इंडिपेंडेंट भी कुछ उनके लोग साथ हैं, तो लिहाजा वो क्लेम तो उनका 1/2 कर लेंगे। मेरा अपना ख्याल है आमना कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने बड़ा वाज़ेह तौर पे अपने लोगों को कह दिया है कि रवा साहब अपना हफ्ते आपने कहीं नहीं जाना, तो ये काम किसी वक्त पार्लियामेंट में ये बिल पेश कर दिया जाएगा जी मंजूरी के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो सेटिंग बनाने की हुकूमत कोशिश करिए, अहदाफ हासिल हो जाएंगे आसानी से या फिर आगे जाके भी ये मामला चैलेंज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से? बिल्कुल, एक मैंने सवाल आपको बताया था कि काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो आपका एक सवाल था कि ये क्या ब्रेकिंग है, आप वो कहते हैं, आज उन्होंने कह दिया। मेरा ख्याल है उस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। देखिए फिर आप फ़र्क महसूस कीजिएगा, अभी तक जो बात हो रही है वो एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन तो वो नहीं लेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए जजेस की उम्र बढ़ाने की जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 179 के तहत, उसमें अगर तमाम जजेस की उम्र बढ़ती है तो उस वक्त उनको कायल किया जा सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आई है कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ाना। देखिए अभी प्रेसिडेंट ने 192 आर्टिकल को कॉन्कर करते हुए ऑर्डर जारी किया और 20 से 30 पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो उस हवाले से कर दी हाई कोर्ट्स की। ठीक है, इसी तरीके से वो 176 कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे वो उसकी तादाद बढ़ा सकते हैं, जो कोशिश हो रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। जो असल बात है, इम्पॉर्टेंट है, वो 179 के ऊपर एज का है कि उसमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ एक बहुत ही अहम बात, 2006 में बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान मीसाक जो तय हुआ था, उसमें एक चीज़ तय हुई थी जो बहुत अहम है। मैं अपने हर वीलॉग्स में और प्रोग्राम्स में, और अहम तरीन जो लोग मेरे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, जितने बड़े लॉयर और अभी स्पीकर भी हुए थे, वो मैंने उठाया था वो सवाल कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं बनाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने की 2 वजूहत है। 2006 में इन दोनों ने एग्री किया था कि मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डिस्कस करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो 58,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो नहीं होंगे, वो उनको सुन सकेंगे। अभी एक और इम्पॉर्टेंट पैकेज में शामिल है कि जो आपका सो मोटो नोटिस जो कमेटी लेती है, गवर्नमेंट इस पे भी मुत्तफिक है कि इसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जजेस का आपकी उम्र बढ़ाना, दूसरा जजेस की तादाद बढ़ाना, तीसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट
جو ہے وہ کریٹ کرنا، اور چوتھا جو ہے وہ جو آپ کا سو موٹو نوٹس ہے اس کے اوپر. یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. کہیں 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے، کہیں سمپل میجورٹی کی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے یا نہیں ہے. اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کئی انڈیپینڈنٹ اور پی ٹی آئی کے چند لوگ اس بات پہ راضی ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ میں حکومت کا ساتھ دیا جائے. یہ بھی آپ کی خبر آ گئی اس پہ. چلیں حماد صاحب. جی میں سر کی بات سن رہا تھا، دونوں صاحبان کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا اور بہت حد تک ان سے ایگری بھی کرتا ہوں. لیکن خبریں بھی آ رہی ہیں ہمارے سامنے، خبریں کافی گرم ہیں. دونوں طرف سے بیانات آ رہے ہیں اس بارے میں کہ عدلیہ کے بارے میں کوئی پیکج آ رہا ہے. پی ٹی آئی خدشات کا اظہار کر رہی ہے اور اعظم تارڑ صاحب ان خدشات کو زائل کرنے کے بارے میں بیانات دے رہے ہیں. میرے خیال میں اگر بیانات آ چکے ہیں ان کو زائل کرنے کے بارے میں اور ابھی ہمارے سامنے کوئی کانکریٹ چیز نہیں ہے، کوئی پروپوزڈ امینڈمنٹ نہیں ہے، تو میں اس بارے میں کوئی آئینی یا قانونی نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا. اگر میں کوئی تجزیہ اس وقت ان چیزوں کے بارے میں کروں گا تو وہ تجزیہ خدشوں پہ بیس کرے گا، اور اگر خدشوں پہ بیس تجزیہ کروں گا تو اس سے مزید خدشات ہی جنم لیں گے. اس لیے میں اس کے بارے میں گریز کرنا چاہوں گا. جو کانکریٹ چیز ہمارے سامنے آئی ہے جس پہ سر نے بھی اشارہ کیا کہ نمبر آف ججز بڑھائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں قانون سازی کی جا رہی ہے. تو بالکل پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ کر سکتی ہے، سمپل میجورٹی سے کر سکتی ہے. اور ان کو اس وقت اگر ہم اپنی سیاسی اہمیت اتار کر دیکھیں تو تمام لوگ میرے خیال میں اس پینل پہ بھی جو بیٹھے ہیں وہ اتفاق کریں گے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پینڈنسی آف کیسز کا ہی ہے. پینڈنسی آف کیسز کو حل کرنے کا ایک طریقہ کار نمبر آف ججز بڑھانا ہے، لیکن ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے نا، یہ بھی تو دیکھیں. جی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، نمبر بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ نمبر بیک نہیں ہے کسی کی ریسرچ سے. جی وہ نمبر بیک نہیں ہے کسی ریسرچ کوئی ایسی نہیں بتائی گئی جس سے ہمارے سامنے آئے کہ کیا ٹینجیبل گائیڈ لائنز ہیں، کیا ٹینجیبل گولز ہیں، کب تک یہ بیک لاگ ختم ہو جائے گا، اور کیسے انشور کریں گے یہ مزید 6 ججز کے ساتھ سپریم کورٹ میں کہ دوبارہ یہ بیک لاگ نہ آ جائے. جب تک یہ باتیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی تو اس کی نیت پہ شک ضرور کیا جائے گا. دوسری ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ عوام کو اگر ریلیف دینا ان کا مقصد ہے تو عوام کا سب سے بڑا لینا دینا تو ڈسٹرکٹ کورٹ سے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ معاملات سپریم کورٹ میں لے کر آئیں. یہاں پر تو صرف سرمایہ دار اور جو لوگ ہیں، جو سیاستدان لوگ ہیں، وہ یہاں تک آتے ہیں، جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی کہ اپنے لیے ایک اسپیشل کورٹ بنا دیا جائے تاکہ ان کے معاملات جلد از جلد سالو کر دیے جائیں. اگر عوام کو ریلیف دینا مقصد ہے تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو، ہائی کورٹس کو بھی اسٹرینتھن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس وقت جو پارلیمنٹ میں بھی شاہ صاحب سارے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی مفادات کو دیکھتے ہوئے قانون سازیاں اس وقت ہو رہی ہیں، اس لیے ہم ایزمپشنز پہ ہی بات کریں گے یا جو اس حوالے سے اسپیکولیشنز اس پہ بات کریں گے. تو شاہ صاحب ابھی کیا رہا ہے یہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں آئینی ترمیم کو لے کر جو معاملات چل رہے ہیں؟ ویسے میں تو ایک رائے دینا چاہوں گا، میں تو قانوندان ہوں نہیں، لیکن اگر ہو سکتا ہے حماد میرے ساتھ تو ڈاکٹر صاحب اتفاق کریں. میرے خیال میں یہ جتنے ججز کیسز سن رہے ہیں نا، وہ ایک لے مین قسم کا مشورہ ہے کہ آپ اوتھ یا جو حلف لیا جاتا ہے نا وہ آپ وٹنسز سے یا جو بیچارہ لیٹیکنٹ ہوتا ہے نا اس سے نہ لیں، بلکہ یہ ججز خود اگر جس طریقے سے بھی خود اوتھ لے لینا کسی بھی کیس میں کہ وہ کسی بھی کیس کا فیصلہ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر کریں گے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں گے جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہے وہ اوتھ لیا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اتنی لمبی چکر بازی کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں تو ویسے حیران ہوں کہ جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس ثاقب نساء، جسٹس ہمارے جو جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا اوتھ لے چکے ہیں سر، یہ سارے اوتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، ڈیلے نہیں کریں گے، سب چیزوں کا اوتھ شامل ہوتا ہے. اوتھ لیے ہوتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا ان سے قسم اٹھوا لی جائے کہ یہ ان سے قسم اٹھوا لی جائے اور یہ اس پہ بھی یقین کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حق اور سچ کا فیصلہ کریں گے، معاملات خراب نہیں ہوں گے. قرآن پاک میں ہاتھ رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی قرآن پاک میں ہاتھ رکھتے ہیں. وہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ملک ہے اس سے لیتے ہیں یا گواہ ہیں، ان سے بھی قرآن پاک پہ ہاتھ لیا جائے. آپ کا اشارہ اس طرف ہے، ورنہ اوتھ تو یہ لیتے ہیں اور آلریڈی اوتھ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. بالکل نہیں میں بالکل میرا اشارہ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
आपने मेरी बात बड़ी आसानी से समझा दी। अब मैं ये हैरान हूँ कि पिछले 40 साल में इन्हें एक चीज़ जस्टिस भी पसंद नहीं आया, कि कभी पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं आया, कभी PMLN को पसंद नहीं आया। तो बात तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की आपने की कि देखे कवानीन बनते अशराफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और गरीबों को फंसाने के लिए, तो ये रिलीफ किसको देना चाह रहे हैं? आपके ख्याल से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर ही अगर जजेस की तादाद बढ़ेगी तो इनके केसेस जल्दी हल होंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, एक कहते हैं ना इलीट क्लास सुप्रीमेसी का, चाहे वो अदलिया के अंदर है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के, सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कानूनी तक। सर आपसे माजरत करके प्रोग्राम का वक्त, तमाम पार्टिसिपेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।